بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 306 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مشاورت کا فائدہ۔ آج کے سبق میں ہم قاضی صاحب کی بیان کردہ 4 ان حکمتوں کو پڑھیں گے جو انہوں نے اس حوالے سے بیان کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ مالک کل ہے، خالق کل ہے، اور اس کی جو بصارت ہے یا اس کی جو تدبیر ہے، اس کی حکمتیں ہیں، ہماری سوچوں سے، ہماری عقلوں سے وہ بالا تر ہیں۔ پھر وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور جس چیز کو وہ چاہے نہیں کرتا، یعنی وہی بادشاہ ہے اور وہی ہر ایک کو نوازنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے فرشتوں سے مشاورت کیوں کیا، اور ان سے یہ استفسار کیوں کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور پھر فرشتوں نے جو کہا وہ بھی ہم آئندہ سبق میں سمجھیں گے کہ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ تو اب فرشتوں سے مشاورت کس لیے کی، اس پر قاضی صاحب 4 حکمتیں یا اس 4 فائدے اس حوالے سے وہ تحریر کریں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ جب عبارت ترجمہ مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے حکمتوں کے اور فوائد کے خلاصے کو بھی بیان کریں گے۔ تو ہمارے آج کے سبق کی عبارت شروع ہوتی ہے کہ وفائدۃ قولہ تعالی ھذا للملائکۃ سے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وفائدۃ قولہ تعالی ھذا للملائکۃ تعلیم المشاورۃ، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کا ملائکہ سے کہنے کا فائدہ وہ مشاورت کی تعلیم دینا ہے، اور مشورہ کرنے کی تعلیم دینا ہے۔ وتعظیم شأن المجعول بأن بشر عز وجل بوجود سکان ملکوتہ ولقبہ بالخلیفۃ قبل خلقہ، اور مجعول یعنی وہ کہ جسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اس کی شان کی تعظیم اور عظمت ظاہر کرنا مقصود ہے کہ بائیں طور پر کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بارگاہ میں رہنے والے مقدس ہستیوں کو اس کے پیدا کرنے کی بشارت دے رہا ہے، اور اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کو خلیفہ کے لقب سے ملقب فرما رہا ہے۔ وَإِظْهَارُ فَضْلِهِ الرَّاجِحِ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ بِسُؤَالِهِمْ وَجَوَابِهِ، اور اس کی اس فضیلت کو ظاہر کرنا مقصود ہے جو کہ راجح ہے اس پر کہ جو اس میں مفاسد اور خرابیاں ہیں، فرشتوں کے سوال اور اپنے جواب کے سبب۔ وَبَيَانُ أَنَّ الْحِكْمَةَ تَقْتَضِي إِيجَادَ مَا يَغْلِبُ خَيْرُهُ، اور اس بات کا بیان کرنا ہے کہ بے شک حکمت تقاضا کرتی ہے اس چیز کو ایجاد کرنے کا کہ جس پر خیر غالب ہو۔ فَإِنَّ تَرْكَ الْخَيْرِ الْكَثِيرِ لِأَجْلِ الشَّرِّ الْقَلِيلِ شَرٌّ كَثِيرٌ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، پس بے شک خیر کثیر کو چھوڑ دینا شر قلیل کی وجہ سے یہ بہت بڑا شر ہوتا ہے،
اور اس کے علاوہ اور بھی کئی حکمتیں اللہ تبارک و تعالی کے اس قول میں، اس فرمان میں موجود ہیں۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے مشاورت کس لیے فرمائی۔ تو اب یہ جو ہماری آیت جاری ہے اس آیت کی یہ آخری بحث ہے، یعنی خلافت آدم کا ہر مسئلہ فرشتوں کے سامنے رکھنے میں کیا حکمت ہے۔ یعنی یہ پہلی ہی بات تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، تو اس مسئلے کو فرشتوں کے درمیان رکھنے میں کون سی حکمت تھی۔ تو قاضی صاحب نے اس کے 4 فوائد ذکر کیے ہیں۔ پہلی حکمت اور پہلا فائدہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا کر کے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ میں جب رب ہو کر اور کسی کا محتاج نہ ہو کر، سب میرے محتاج ہیں، اس کے باوجود جب میں امور کے سلسلے میں جو ہے وہ مشورہ کرتا ہوں، تو پھر جو دیگر لوگ ہیں جو ہیں ہی ناقص، جو میری مخلوق ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ امور کے سلسلے میں اقدام سے یا اقوام سے یا اپنے سے بہتر لوگوں سے وہ مشورہ کر لیا کریں، اور پھر اپنے امور کو وہ ذہین لوگوں پر، صاحب عقل لوگوں پر وہ پیش کریں تاکہ وہ پھر ان کی کاموں میں خیر کا پہلو نکال سکیں اور ان کو خطا اور ان کو فساد اور نقصان سے بچا سکیں۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے کہ جس میں تعلیم ہے، جس میں اللہ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ تم بھی اپنے کاموں میں مشورہ وہ کیا کرو۔ اور دوسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ جس کو قاضی صاحب نے وہ تعظیم و شأن المجعول سے بیان فرمایا کہ خلیفہ کی عظمت شان ظاہر کرنا مقصود ہے، وہ اس طرح سے کہ دیکھیں میرا خلیفہ جو ہوگا وہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ اس کے پہلے ہی سے ابھی بنا نہیں کہ بشارت دی جا رہی ہے، اور پھر بشارت دینے والی ذات کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور پھر اس میں ایک اور پہلو یہ ہے، اسی دوسرے فائدے کا حصہ، کہ بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ دے کن کو رہا ہے، ان کو رہا ہے کہ جو معصوم عن الخطا ہیں، یعنی مخلوق میں ایک بڑا معیار رکھتے ہیں، اور وہ فرشتے ہیں، اور وہ کہ جو عالم بالا پر اللہ کی عبادت پر ہر وقت معمور ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور مزید جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کو اپنا خلیفہ قرار دیا، تو یہ ان کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود تھا۔ تو یہ دوسری حکمت تھی فرشتوں سے اس حوالے سے بات کر کے۔ اور تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کے درمیان یہ مسئلہ رکھ کر فرشتوں ہی کے سوال سے خلیفہ کے جو مفاسد ہیں بنانے کے وہ نمایاں کرنا ہے کہ خلیفہ کی قوم فساد اور خون ریزی کے مفاسد رکھتی ہے، اور پھر انی اعلم ما لا تعلمون، یہ اللہ نے جواب دیا، اور یہ جواب دے کر اس حقیقت کو ظاہر فرمانا ہے کہ ہونے والے خلیفہ کا جو فضل ہے، جو کمال ہے، جو شرف ہے، جو بزرگی ہے، وہ اس کے متوقع مفاسد کے مقابلے میں قابل ترجیح ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے انی اعلم ما لا تعلمون جیسے مختصر جواب میں فرشتوں کو یہ بتا دیا کہ اسی کی اولاد میں رسول بھی ہوں گے، اخیار بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، علم و عمل کی جامعیت ہوگی،
اور تمہارے اندر تو صرف اطاعت اور اس پر فخر کرنے کا جذبہ ہے، جبکہ خلیفہ کی جنس میں طاعت پر فخر کرنے کے بجائے معصیت پر ندامت کا جذبہ ہوگا۔ اور پھر چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس حقیقت اور دانائی کو واضح کرنا ہے کہ جس کی خیر اس کے شر پہ غالب ہو تو اس کو وجود دیا جائے، یہ بہتر ہے، کیونکہ ضرر قلیل یعنی تھوڑا جو نقصان ہے یہ کثیر نفع کے لیے گوارا کر لیا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا شر بہت سی خیر کی خاطر جو ہے وہ بہت سی خیر سے اگنور کرتے ہوئے تھوڑے سے شر کو اپنا لینا اور اس سے بچنے کے لیے اس خیر کو ہی چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا شر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک حکمتیں تھیں اس خلیفہ کو بنانے میں اور فرشتوں کے سامنے مشاورت رکھنے میں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مجعول سے کیا مراد ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی ایک فائدہ لکھیں اللہ نے فرشتوں سے مشاورت کیوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔